Welcome to Injili Media. جیسے کہ آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کو کون سا روزہ پسند ہے۔ کیا ہم روزہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر رکھتے ہیں یا پھر روزہ اپنی روح کی پاکیزگی اور خدا کی قربت اور انسانوں سے محبت اور انسانوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے رکھتے ہیں۔ خدا کو کون سا روزہ پسند ہے؟ خدا کو کیسا روزہ پسند ہے؟ منافقت کا، دکھاوے کا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں پوری دنیا کو اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر بتاؤں کہ میں روزے دار ہوں، سب جانیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں بہت مذہبی ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، سب لوگ میری عزت کریں، سب لوگ مجھے بڑا مذہبی مانیں۔ کیا میں روزہ دنیا کو دکھانے کے لیے رکھتا ہوں جیسا کہ عام طور پر زمانے کا آج کل چلن ہے، یا پھر روزہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ ہے اور وہ کیسا روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں رکھوں؟ خدا کو کیسا روزہ پسند ہے؟ اس کا جواب ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کے صحیفے کے 58 باب میں 58 چیپٹر آف دا بک آف آئزیہ، تیسری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ یہاں یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، روزہ رکھ کر کیا ہم آرام دہ پرآسائش شب و روز گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے ملازموں نوکروں سے کام کروانا چاہتے ہیں، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آئے یعنی افطاری کا یا روزہ کھولنے کا تو پھر ہم جی بھر کے پیٹ بھر کر کھائیں اور اس کو ایک ڈنر، افطاری ڈنر کہہ لیں یا ایک تقریب کہہ لیں کہ جیسے روزہ کھولنا نہ ہو گیا، یہ کوئی بہت بڑی تقریب یا پارٹی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہو، مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو، روزہ کھولنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا اہتمام کیا جائے، ایک پارٹی رکھی جائے، ایک ڈنر رکھا جائے، افطار ڈنر، روزہ کھولنے کا ڈنر، کیونکہ روزہ تو روح کو خدا کے سامنے حلیم کرنے کا نام ہے، نہ کہ کھانے پینے اور اس میں دوستوں رشتہ داروں کو بلا کر بڑا جشن منانے کا موقع ہے۔ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو چھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو حلیم کرے، ہمبل کرے، نہ کہ روزہ رکھ کر اس پہ بڑا فخر کرے کہ لوگ جانے کہ میں بہت پرہیزگار، نیک اور روزے دار ہوں، مذہبی ہوں۔ خداوند یہ فرماتا ہے اپنی جان کو دکھ دے، سر چکا، یعنی کہ تو حلیمی ظاہر کر۔ ایسا روزہ خدا کے نزدیک مقبول ہے۔ 6 آیت میں خداوند کا کلام ہم سے یوں مخاطب ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اور اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ اب یہاں چند باتیں ہیں جن کو ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں۔ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں اور وہ بہت زیادہ مذہبی ہونا اور مذہبی دکھانا بھی پسند کرتے ہیں، وہاں کیا ظلم اور جبر اور زیادتی کی انتہا نہیں؟ کیا وہاں لوگ مظلوم نہیں؟ کیا وہاں لوگ روزگار کی تلاش میں بھٹکتے نہیں پھر رہے؟ کیا وہاں لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہیں؟ روزگار نہیں، نوکریاں نہیں، معاشرے کی ناانصافیاں، حکومت کے جبر، امیروں کی عیاشیاں، غریبوں کی سسکیاں، بے روزگاری، دہشت گردی، بد امنی، ہر طرف مایوسی، نا امیدی، بیماریاں، ڈاکٹر پہنچ سے باہر، دوائیں اتنی مہنگی کہ عام آدمی خرید نہیں سکتا، دوائیں تو الگ بات ہے، روزی روٹی چلانا مشکل ہے۔ تو یہ وہ ظلم کی زنجیریں ہیں جنہیں توڑنے کے لیے خدا حکم دیتا ہے اور مظلوموں کو آزاد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور تیسری دنیا کے بیشتر معاشرے کتنا وہاں ظلم ہوتا ہے، مزدوروں پہ، چھوٹا کام کرنے والوں پہ۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹا کام کرنے والوں کو نہایت ہی حقیر جانا جاتا ہے اور انہیں جانوروں
جانوروں سے بھی بدتر سمجھ کر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں تو جانوروں پرندوں پر بھی ظلم ہونے کو نہایت ہی گھنونی بات سمجھتا ہوں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ روزوں کے دنوں میں تو ہم بہت ایسا کرتے ہیں کہ چلے غریبوں کو کھلائیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن کیا روزوں کے دنوں کے علاوہ کبھی سوچا ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی غریب پر ترس کھائیں، کسی غریب کے گھر کوئی 2-4 دن کا اناج ڈال دیں؟ روزوں کے دنوں میں تو انسان بہت نیک ہو جاتا ہے، بڑا دان کرتا ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی۔ نہیں، ایسا چلن ہم روزوں کے مہینے کے علاوہ سال کے 12 مہینے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ساری نیکیاں صرف ایک مہینے میں 30 یا 40 دنوں میں ہی کمانی ہے۔ انسان باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں کیوں ایسی نیکیاں نہیں کر سکتا؟ جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے۔ ہم اپنے سے بڑے یا امیر لوگوں کو تو گھر میں دعوت دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو گھروں میں دعوت دیتے ہیں، دوستوں عزیزوں کو گھر میں بلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی جو ہم سے بہتر حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے کچھ توقعات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں خدا کا کلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے، جو آوارہ ہیں، بے گھر ہیں، کبھی کسی آوارہ، بے گھر، غریب، مسکین، محتاج کسی ایسے شخص کو گھر لے کر آئے ہیں اور اسے کہا ہے بیٹھ، میں تیرے لیے ایک اچھا سا کھانا تیار کرتا ہوں، آج تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ روزوں کے مہینوں میں تو بہت نیکیاں کرتے ہیں، لیکن روزوں کے مہینے کے علاوہ کیا کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ کسی محتاج، غریب جو سردی میں ٹھٹرتا ہے لیکن اس کے پاس گرم کپڑا نہیں، جس کے گھر بچوں کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، جس نے مزدوری کرنی ہے تو اسے مزدوری میں چند پیسے جو ملنے ہیں اسی سے اس نے اپنے خاندان کا، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور تو اسے پہنائے یعنی کہ کپڑے مہیا کرے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ جب کوئی ضرورت مند ہو تو اپنا چہرہ اس سے نہ چھپائے۔ روح، چہرہ پوشی، چھپانا۔ اگر کسی نے تیرے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اس کی مدد کرے، اس سے روح پوشی نہ کرے۔ ایسا روزہ، ایسا چال چلن، ایسی روش، ایسا کردار، ایسی نیکی اور بھلائی، یہ ہے وہ روزہ جو خدا کو قبول ہے۔ اس روزے میں کہیں بھی کھانا کھانے یا کھانا نہ کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنا، روزہ صرف 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ روزہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹی میں سے کسی محتاج کو دیں۔ اگر بھوکا رہ کے ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ روٹی جو آپ نے نہیں کھائی وہ کسی غریب کو دیں۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت کی روٹی نہ کھا کے، ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر خدا پر بڑا احسان کیا ہے، اور اس کے بعد جب روزہ کھولنے کا وقت آیا ہے تو اسے خوب ایک ڈنر، ایک پارٹی بنا کر سیلیبریٹ کرنا ہے، افطاری کرنی ہے، روزہ کھولنا ہے، دوستوں کو بلانا ہے، مرغن کھانے ہیں، اور ایک بہت بڑا اہتمام کر کے روزہ کھولنا ہے۔ آپ کے ایک ٹائم کھانا نہ کھانے سے کیا فرق پڑا؟ خدا کو اس سے کیا فرق پڑا؟ کسی غریب محتاج کو اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے تو روزہ کھولنے پہ جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں آدمی اتنا اہتمام کر کے کھانا نہیں کھاتا جتنا روزوں کے مہینے میں افطاریوں پر اور روزہ کھولنے کے اہتمام پر خرچ کر دیتا ہے۔ کیا خدا کو ایسے روزے پسند ہیں؟ تو خاص طور پر میں اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 58 چیپٹر کو غور سے پڑھیں، آہستہ آہستہ، آیت با آیت، ایک ایک آیت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ خدا یہاں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے، اور اس کے نزدیک روزے کا مطلب حقیقت میں کیا ہے، خدا کے نزدیک حقیقی روزہ کیا ہے۔ یسایہ 58 باب یعنی آئزیہ چیپٹر 58۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ Thanks for watching.